بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم دوستو، اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرات میں کچھ پابندیاں مسلمان کے اوپر لگائی ہیں۔ مطلب کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ دوستو، قرآن پاک مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا اور حال اس کے اندر بیان کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس کے اندر راہ راست دکھائی۔ اور جو شخص قرآن پاک کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ دوستو، حرام چیزوں میں سب سے بری اور ناپسندیدہ چیز ہے شراب۔ شراب یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے پی کے انسان گناہوں کی دلدل میں دھس جاتا ہے، مطلب گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ اس کی لذت، اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ جب اس کا نشہ اترتا ہے تو پھر اسے اس کی ندامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو تک نہ سنگائی جائے گی، مطلب جنت میں جانا تو دور ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اس میں ایک جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان، دوسرا رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور تیسرا شراب کا عادی۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ جو اس موذی بیماری کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی سخت وعید بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچا کے رکھے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک پاکیزہ گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہے نوجوان، یہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان کو اسے شراب کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ فوشی فرما لے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں سرکے کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے اس کو دیکھا اور چیک کیا تو وہ سرکہ ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ تو واقعی سرکہ ہے۔ دوستو، آپ ذرا غور کیجئے کہ جب ایک بندے کے ڈر سے مخلص ہو کر، دل کے ساتھ تائب ہو کر اللہ پاک کی شراب کو سرکے میں بدل دیا، اسی طرح اگر کوئی گناہگار بندہ اپنے گناہوں پر شرمشار ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرماداریوں کے سرکے میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اس کی نافرمانیوں کو جیسے شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل فرمایا، اسی طرح اس کی نافرمانیوں کو شراب کی بوتل سے سرکے میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ توبہ بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں بھی کی جا سکتی ہے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ توبہ شرمندگی توبہ ہے، یعنی جو شرمندہ ہو اپنے کیے پر اس کی وہ توبہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگنا ضروری نہیں، بلکہ لیٹے لیٹے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کی مذمت پر قرآن کریم میں ایک آیت اتاری جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آتے ہو؟ اس آیت مبارک کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج و وبال یعنی نقصانات بیان فرمائے گئے۔
کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں یعنی نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کی اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ پاک کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ پاک کو جعفر طیارہ کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ اور دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جہالیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ میں اس کو بغیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو اس پر میں اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس دریا کے پانی سے مطلب زمین کو سیراب کیا جائے، وہاں گھاس اگ جائے اور اس گھاس کو جانور چرے تو میں اس جانور کا گوشت نہ کھاؤں۔ حضرت وائل حضرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی میں صرف دوا کے لیے شراب بناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر دوبارہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے پھر توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ پھر اگر اس نے تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر چوتھی بار اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر النجال سے پلائے گا۔ راوی سے پوچھا گیا کہ نہر النجال کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ نہر جو دوزخیوں کے پیپ سے جاری ہوگی۔ دوستو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا، ہمیں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا کہ بار بار توبہ کرنا اور اس توبہ کو توڑ دینا ایسا ہے کہ جیسے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹھٹا یعنی مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان موذی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔